اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوستیوں کی دو جماعتیں دیکھی ہیں، وہ ابھی تک موجود نہیں لیکن بعد میں ان کا وجود اور ظہور ہوگا۔ اور وہ کون سی دو جماعتیں جن کے متعلق اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، ایک جماعت ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ظلماً ماریں گے، بے گناہ غریب مظلوم لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے۔ اور دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے مگر اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، ان کا جسم ننگا ہوگا۔ وہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، کھنچ کر لائیں گی اپنی طرف۔ تو اس حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ان کی پیشن گوئی فرمائی، جن کو آپ نے اپنے زمانے میں تو نہیں دیکھا لیکن آج وہ دونوں گروہ اپنے فساد اپنے شر کے ساتھ بالکل موجود ہیں۔ پہلا گروہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، وہ لوگ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے بے بس لاچار غریب مظلوموں کو باندھ کر رسیوں سے زنجیروں سے جکڑ کر بڑے بڑے جو دیہاتوں کے اندر قصبوں کے اندر بڑے بڑے زمیندار ہوتے ہیں، چودھری قسم کے وڈیرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو باندھ کر رسیوں اور زنجیروں کے اندر جکڑ کر ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، طرح طرح کے ان کے اوپر ظلم ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پیشن گوئی کی تھی، اور آج یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ہی میڈیا کے اوپر یہ روزانہ کے معاملات چلتے ہیں۔ آج فلاں جگہ کی آپ کو ویڈیو دکھائی جاتی ہے، میڈیا دکھاتا ہے فلاں جگہ فلاں غریب کے اوپر مظلوم کے در فلاں چودھری نے وڈیرے نے یہ ظلم کیا، بے دردی کے ساتھ ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پیشن گوئی کی تھی اور فرمایا تھا، میں نے جہنم کے اندر دوزخیوں کی دو جماعتوں کو دیکھا۔ اور دوسری جماعت جو عورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ بھی آج ہمارے معاشرے ہمارے ملک کے اندر موجود ہے۔ آج کپڑے تو پہنے ہوئے ہوتے ہیں عورتوں نے، لیکن وہ کپڑے ان کے پہننے کے باوجود ان کا جسم ننگا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یا تو اتنا ٹائٹ قسم کا لباس پہنتی ہیں اپنے بدن کے ساتھ بالکل چمٹا ہوا کہ ان کے جسم کا ایک ایک اعضاء نظر آتا ہے، اس زیادہ ٹائٹ قسم کے کپڑے پہننے کی وجہ سے۔ اور دوسرے نمبر پر بعض کے آپ دیکھیں بازو اس دور کے اندر فیشن بن چکا ہے، کٹ بازو لگا ہوا، ان کے کونیوں سے نیچے بازو ان کے ننگے، ان کے گریبان ننگے، کسی کو ایسی کپڑے پہنے ہوتے ہیں جیسے غیر مسلموں کے اندر عورتیں پہنتی ہیں، جس طرح باہر کے ملکوں کے اندر آپ دیکھیں کوئی کرتا وغیرہ پہنتی ہیں، کوئی ایسا فراق پہنتی ہیں کہ ان کو گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے، اس سے نیچے ساری جگہ خالی ہوتی ہے۔ آج یہ ہم مسلمانوں کی مائیں بیٹیاں بہنیں بھی آج اس طرح کے فیشن اپنا رہی ہیں۔ جاؤ آپ شہروں کے اندر دیکھو، بازاروں میں دیکھو، آپ کو نظر آئیں گی پھرتی ہوئی ہوتی ہیں مسلمان کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والی پیغمبر کی امتی، مسلمان بھائی کی بہنیں، مسلمان خاوند کی بیویاں، مسلمان باپ کی بیٹیاں جو اپنے آپ کو غیرت مند کہتے ہیں، لیکن ان کے بدن کے اوپر ایسا لباس ہوتا ہے کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی ان کا پورا جسم ننگا نظر آتا ہے۔ اور یہ عورتیں اپنے طرف ان مردوں کو مائل کرتی ہیں، ان کو کھینچ کر لاتی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو گروہوں کا تذکرہ کیا تھا اور فرمایا تھا یہ دو گروہ جہنمی ہیں، اور فرمایا تھا یہ ان کا ابھی ظہور نہیں ہوا، بعد میں ہوگا۔ اور آج اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئی کی تھی، آج ہمارے ملک کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اندر شرم و حیا پیدا فرمائے، اور ہر مسلمان مرد جو چاہے وہ خاوند ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، اللہ اس کو غیرت مند بنائے، اللہ اس کی عزت کو محفوظ فرمائے۔